اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. جتنی احادیث ہم نے سنی اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ اس دعا سے شروع کرتے ہیں جو ہم نے کل سیکھی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی دعا کہ انہوں نے کس موقع پہ پڑھی. موقع کیا تھا؟ ایک بہت بڑی مصیبت اور غم سے وہ گزر رہی تھی. تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ہمیں آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، امتحانات سے بھی، مصائب کا بھی سامنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے آزمائش کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا. آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر، تو اس میں آزمائشوں کا آنا اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے درجات کے مطابق، جس بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جتنا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی امتحان اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ ذکر اذکار سے میرا قرب حاصل کر چکا ہے، تو مصائب سے گزر کے اس کا کیا عمل ہوتا ہے، امتحانات سے گزر کے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں ملتی ہے. دودھ جس برتن پڑے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس برتن میں دودھ ہے اس میں سے ہمیں سالن ملنا چاہیے. جو برتن ہے جس چیز کا، اس سے وہی چیز ہی ہو سکتی ہے. تو دنیا کا جو برتن ہے یہ ہے ہی دارالامتحان. اگر یہاں پہ امتحانات نہ ہوتے، مصائب نہ ہوتے، آزمائشیں نہ ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت والی جگہ ایسی نہ بنائی ہوتی جس میں کوئی بھی امتحان نہیں ہے. اس میں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ دل میں آئے گا، جو چاہیں گے وہی ملے گا. دنیا میں تو یہ سب نہیں ہے. دنیا میں تو خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، نفس کو مارنا ہوگا، پھر ہم نے درجات پانے ہوں گے. تو آزمائشوں کا مانگنا ہمیں نہیں تعلیم دی گئی اسلام میں کہ ہم آزمائشیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی طاقت رکھیں کہ یا اللہ آپ امتحانات بھیجیں، ہم صبر کریں گے. نہیں، بلکہ اپنے آپ کو کمزور اور عاجز پیش کرنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے. لیکن اگر آئیں گی تو صحیح، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے. اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. ہمیں سامنا تو کرنا ہے، آئیں گی تو اس پہ کیسے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث فرمائی ہیں ان کی روشنی میں، ان کے مفہوم میں جو صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، وہ تو جائے گی اپنے مقرر وقت پہ، مقرر وقت سے پہلے اس نے ٹلنا نہیں ہے. اس میں ہائے ہائے واہ ویلا کرنے سے ہم نے اپنا اجر بھی کھونا ہے اور مصیبت بھی رہے گی، اس سے اپنے ٹائم پہ ہی جانا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم نے اس پہ صبر کر کے اجر پانا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ صابرین کا اللہ کے نزدیک اتنا بلند ترین مقام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ساتھ دے کہ میں ہوں ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا ساتھ بہت بڑا ساتھ ہے. تو اس کے دل پہ، صبر کرنے والے کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آ جاتا ہے. دیکھنے والے، دنیا والے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ جس مصیبت سے یہ گزر رہی ہے یا گزر رہا ہے، تو اس پہ کیا ایسی کیفیت ہے کہ اس کے چہرے سے بالکل لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ایسا دور آیا ہوا ہے یا ایسی آزمائش آئی ہوئی ہے. وہ دراصل وہ صابرون میں سے ہوتے ہیں، صابرین میں سے. تو صبر کے مفہوم یہ ہے کہ صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے اول وقت میں آئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو مرہم آ ہی جاتا ہے زخموں پہ
کیونکہ وقت جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑا مرہم ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مرہم آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ الفاظ کہیں کہ جی ہمیں صبر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آزمائشوں کے قابل ہم نہیں ہیں، امتحانوں کے، لیکن جب ایسا آ جائے موقع تو اللہ تعالیٰ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ کتنا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کس کس موقع پہ کیا کیا صبر کیے۔ اگر ہم سیرت پہ بات کریں تو باقی جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام کے واقعات ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آگے بہت کم ہیں۔ جو پیدائشی ہی یتیم ہیں، جس کو دور یتیم کہتے ہیں، پیدائشی ہی انہوں نے والد کو دیکھا تک نہیں، سب سے بڑا غم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سیرت میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہن بھائیوں کے بغیر بڑے ہوئے، والدین کے بغیر بڑے ہوئے، تنہائی کے ماحول میں انہوں نے جوانی پائی۔ تو پھر آگے بھی جو ان کو مصائب کا شکار رہے تو اس پہ کیا کیا صبر ہیں ان کے، زندگی کے آخری لمحات تک جو ان کا مشرکین سے سامنا رہا، پھر بھی دعوت دیتے رہے، پتھر کھاتے رہے، گھر والے بھی ان کے سامنے گئے، بیویاں بھی ان کے سامنے فوت ہوئی ایک دو، اور اولاد تو ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہوئی، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو یہ کتنی غمگین ان کی زندگی تھی، تاکہ اس پہ خود بھی صبر کیا، امت کو بھی سبق دیا کہ جو معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے اس پہ صبر کر کے اجر پانا ہی مومن کی شان ہے، اور اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے۔ تو بہت سے واقعات صحابیات اور صحابہ کرام میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہم نے کل واقعہ پڑھا، جس کو پھر ہم دہرائے دیتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج محترات میں سے تھیں، ہماری ماں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا ابو سلمہ جو تھے ان کے شوہر تھے، میاں بیوی میں انتہائی محبت تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک نے تو دنیا چھوڑنی ہی ہے، تو کیا اگر میں دنیا سے چلی جاؤں آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہے؟ تو انہوں نے محبت میں کہا کہ نہیں، میرے دل سے آپ جائیں گی نہیں۔ تو ایسے ہی پھر فرماتے ہیں میں نے بھی کہا اگر آپ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو میں نے بھی نکاح آپ کے بعد نہیں کرنا، کیونکہ مجھے آپ جیسا شوہر نہیں ملے گا۔ اس پہ حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بارہا دفعہ یہ دعا کی ہے کہ اگر میں اپنی بیوی سے پہلے آپ کے پاس آ جاؤں تو میری بیوی کو مجھ سے اچھا شوہر آپ دینا۔ تو میری دعا کہاں جائے گی جبکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ یہی دعا گو رہتا ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اس وقت رونے لگی اور کہا کہ مجھے تو دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی اچھا شوہر لگتا ہی نہیں کہ کوئی آپ سے اچھا شوہر بھی ہوگا، اتنا خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے۔ تو بہرحال جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ایک دعا تلقین فرمائی۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مسنون دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس صبر پہ اجر دیجئے اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل دیں۔ ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، جہاں پہ دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں یہ الفاظ آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت پوری کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگلی آیت ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ، دونوں آیتوں کا مفہوم کہ جو لوگ مصیبت کے وقت یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت برستی ہے۔ مطلب ہے مصیبت کے وقت یہ کلمات کہنے والے اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ مصیبت تو آ ہی گئی اور وہ ڈگمگائے نہیں، ان کا تعلق مزید جڑ گیا اللہ سے۔ تو ایسی آزمائش انسان کے لیے انعام بن کے آتے جو اس کو اللہ کے قریب کر دے، بجائے اس کے جیسے کہ ایک بزرگ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، پیر ذوالفقار نقشبندی، وہ فرما رہے تھے کہ ایسی آسائش، ایسی نعمتیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں، نعمتوں کی بہتات ہو رہی ہے ہماری زندگی میں، نعمتیں بڑھ رہی ہیں
اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے، وہ جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن رہی ہیں، بجائے اس آزمائش کے جو آزمائش تو آئی لیکن اللہ کے قریب کر گئی، انعامات بڑھا گئی۔ تو اس لیے وہ فرما رہے تھے کہ اصل جو مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے وہ آسائش ہوتی ہے، آزمائش نہیں ہوتی۔ آسائش میں اکثر دیکھا گیا کہ انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اپنے مستی میں مست ہو جاتا ہے کہ مجھے اب دولت مل گئی، آسائشیں مل گئی، تو دین سے دور ہو جاتا ہے، اور آزمائش اللہ کے قریب کر دے تو وہ انعامات بڑھا دیتی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب یہ دعا سکھائی گئی تو میں نے اس دعا کا ورد شروع کر دیا، اور یہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آ گیا۔ فرماتی ہیں کہ دل اس طرف مائل نہیں ہوا، کیونکہ دل میں پہلے شوہر کی محبت تھی اور اس شش پنج کا شکار تھی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی شخصیت ہیں؟ بعد از انبیاء کے بعد پوری امت سے سب سے بہترین مرد ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا شرح صدر نہیں ہوا، میرا دل نہیں کھلا اس رشتے پہ۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رشتہ ان کے پاس گیا تو پھر بھی وہ راضی نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے فرمایا گیا کہ آپ ام سلمہ سے نکاح کر لیں۔ جب یہ رشتہ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے کے علاوہ بھی کسی اور کا رشتہ بھیجے اپنے تھرو، تو بھی کبھی کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ جب وہ خود اپنی ذات اقدس کا بھیجے تو کیسے ٹھکرانے والی ہو سکتی تھی؟ فوراً قبول کر لیا اور فرمایا کہ دونوں جہانوں کا سردار، تو ایسے رشتے سے ابو سلمہ سے بھی بڑھ کے رشتہ آ گیا اس دعا کی برکت سے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر کی وہ زوجہ بن گئی اور ہم سب مسلمانوں کی ماں بنی۔ تو اس دعا کو زندگی میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ مصائب سے ہمیں بچا کے رکھے، جب بھی چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی تکلیف آئی اس پہ پڑا گیا تو ذاتی تجربہ ہے کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ دعاؤں کی بڑی برکات ہوا کرتی ہیں اگر ہم ان کو یقین سے پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور مسنون دعا بھی آتی ہے، وہ بھی مصائب کی دعا ہے، مصیبت میں پڑھنے کی۔ جس بندے کو اپنی فطرت کا پتہ ہو کہ میں نہیں صبر کر سکتی، جو بھی تھوڑی بہت مجھے آ جاتی ہے تکلیف تو میں بے صبری سے ہو جاتی ہوں، تو اس کے لیے ہے کہ وہ دعا ہمیشہ اس کو جاری رکھے پھر دعاؤں میں، جو کہ بہت مختصر اور پر اثر دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ابھی رمضان مبارک گزرا، اس کے پہلے عشرے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے ہم ایسے اس کا ورد رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں بھی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی آ گئی تکلیف تو صبر کا دامن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے انسان صبر پا لیتا ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑے بڑے درجات عطا فرماتی ہیں۔ تو اس لیے گھبرانا فطرتاً انسانی فطرت ہے، لیکن ایسے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت ہو۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ حج کے موقع پہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران میں نے ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، طواف کرتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کرتی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ طواف کے دوران آپ دعائیں پڑھیں، آپ بار بار اپنے اللہ سے یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو پھر شروع رہی، جیسے اس پہ اس بات کا اثر نہ ہوا کہ یا اللہ اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ جب طواف مکمل ہوا تو خود چل کے اس بزرگ کے پاس گئی، فرمایا کہ آپ مجھے دعا کا کہے تھے، یہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق ہے، میں اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئی ہوں، اور بڑی مشکل سے میں نے یہ اسباب اکٹھے کیے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں اور اللہ کے گھر جا کے اپنی رضا اللہ کے سامنے پیش کروں کہ میں راضی ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ جو حادثات ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ پہ راضی ہی ہوں، پورا کا پورا گھر ختم ہو گیا۔ وہ کیسے کہ اپنی غربت کا حال بتانے لگی کہ چاہے میں غریب تھی لیکن خوشحال تھی، 3 بیٹے تھے میرے، بڑا 5 سال کا اور اس کے بعد چھوٹا، پھر شیر خوار دودھ پینے والا، اور شوہر کے ساتھ جیسے تیسے بھی دن گزر رہے تھے لیکن خوشحال دن گزر رہے تھے دونوں میاں بیوی کے۔ تو فرماتی ہیں ایک بکری کا بچہ تھا گھر میں، تو ایک دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پکانے کے لیے،
تو شوہر نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا کہ اس کو پکائیں، کچھ دن تک یہ گوشت چلائیں گھر میں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو پکایا، دوسرے دن میں نے تندور اپنا جلایا، اس میں روٹیاں پکانے کے لیے جب میں گئی تو بچے کھیل رہے تھے، بڑا بچہ 5 سال کا، تو دونوں بچوں نے ایک دن پہلے جب والد کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھا تھا، اب 5 سال کا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ کل جیسے ابو نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، آؤ تم لیٹو نا، میں تمہیں ویسے ذبح کرتا ہوں۔ وہ چھوٹا بچہ اس کے سامنے لیٹ گیا، بچے کا عقل لا شعور، ان کو کیا پتہ کہ کیا کرنے والا ہے، تو بڑے بھائی کو بھی تو شعور نہیں تھا، 5 سال کا بچہ، تو کہتی ہے کہ اس نے چھری لی، میں اپنی روٹیوں میں مصروف تھی اور چھوٹے بھائی کو گلا کاٹ دیا اس کا۔ تو جیسے اس نے خون دیکھا، بڑا بیٹا گھبرا کے نکلا باہر، تو اس کے منہ پہ جب میں نے خون کے چھینٹے دیکھے، میں اندر گئی تو چھوٹا بچہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو فرماتی ہیں ذبح ہوئے بچے کو میں نے اٹھا کے چارپائی پہ لٹایا اور اپنے بڑے بچے کو ڈھونڈنے لگی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ لکڑیوں کے پیچھے ڈر کے مارے چھپ گیا تھا کہ ماں مجھے کچھ نہ کہے، لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو وہ بھی مرا ہوا پڑا تھا، لکڑی کے اندر کوئی سانپ تھا جس نے اس کو ڈس لیا تھا۔ تو کہتے ہیں میرے سامنے سانپ نکلا، تو میں نے جب دیکھا دوسرا بچہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو اس کو بھی میں نے اٹھا کے چارپائی پہ رکھا۔ پھر تیسرے بچے کو جب میں ڈھونڈنے لگی تو وہ دیکھا وہ شیر خوار بچہ تھا، وہ ماں کو تلاش کرنے کے تندور کے قریب گیا تو میں نے دیکھا تندور کے اندر وہ جلا ہوا پڑا ہے۔ تو فرماتی ہیں اس صورت میں کیا میری حالت ہوئی ہوگی جب محلے والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جا کے کھیتوں میں کام کرنے والے میرے شوہر کو جب یہ بتایا تو اس کو ادھر ہی دل کا دورہ پڑا، وہ ختم ہو گیا۔ تو کہتی ہے ایک ہی وقت میں 4 جنازے میرے گھر سے نکلے، 3 بچے بھی اور شوہر بھی، اور اس وقت سے میں نے ٹھان لی اور میرے یہ فکرہ ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں تیرے اس کام پہ جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، تو اس میں میری اصلاح ہوگی، میری مصلحت ہوگی۔ اور پھر میں اسباب لگی جمع کرنے کہ میں نے اپنے یہ رضا اللہ کے سامنے رکھنی ہے کہ میرے اس صبر کو، میری اس رضا کو اپنے دربار میں قبول کر لینا، کیونکہ جب ایک بچہ چھوٹا معصوم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح لینے والے فرشتے سے پوچھتے ہیں ہر چیز جاننے کے باوجود، انہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز جانتے پھر بھی وہ فرشتے سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ زمین پہ انسان کو کیوں آباد کر رہے ہیں، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو جب کسی کے دل کا پھول لے کے جو ملک الموت ہے وہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ اس عورت کے دل کا پھول لے رہے تھے اور آ گئے ہیں میرے پاس اس کی روح لے کے بچے کی، تو اس ماں کی کیا حالت تھی؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ وہ صبر میں ہے، اس نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالا، واہ ویلا نہیں مچایا، میں انتظار میں تھا، روئے گی، پیٹے گی، چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی یا اللہ یہ کیا کر دیا تو نے میرے ساتھ۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں نے ایک ہی دن میں 3 بچوں کی روحیں لے کے آیا ہوں، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں آپ کی رضا میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس فرشتے کو گواہ کر کے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ گواہ ہے نا کہ اس صبر کے بدلے میں اس کو جو اجر دوں گا وہ اس کی آنکھیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گی، ایسا اجر میں نے تیار کر رکھا۔ تو یہ صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی آزمائشوں و امتحانوں سے کہ انبیاء کیا کیا آزمائشوں سے گزرے، وہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا آزمائش ہے، سب سے پیارا لخت جگر 40 سال تک جدا رہے حضرت یوسف علیہ السلام، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے لخت جگر پہ ان کو چھری چلانے کا حکم آ گیا، کیسے کیسے آزمائشوں پہ، پھر ہمیں صبر کا ہی حکم دیا گیا انبیاء کی زندگی سے۔ تو صبر ایک ایسا ہمارے دین کا شعبہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو چاہتا ہے کہ مجھے بغیر حساب کتاب پہ ڈھیروں اجر ملے وہ صبر کے ساتھ رہے۔ اور صبر کا سامنا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرنا پڑتا ہے، جیسے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے اور ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، ہم کہاں جائیں، اس پہ صبر کرنا۔
کچھ ایسے بندے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جن کا ہر فعل ہر قول ہمارے تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ایسے بندوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا بھی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ بھی دے سکتے. تو کیا کریں اس عمل میں؟ صبر ضائع نہیں کسی چیز کا. اور اس چیز پہ ہم الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے ایک ایک عمل پہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں اجر رکھے ہیں. تو انبیاء کرام والے جو معاملات ہیں صبر والے، اس آزمائش کے قابل تو ہم ہیں نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے. ہم اولاد کی آزمائشوں سے گزریں، ہم ان کی تکلیفیں ہماری آنکھیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھیں. لیکن جو چھوٹے موٹے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تکلیفیں جیسے بیماری سے واسطہ پڑ جاتا ہے، ایک ایسی تکلیف ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے جو نکل ہی نہیں سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم یاد کر لیں کہ کتنا عرصہ وہ بیمار ہے، حرف شکایت زبان پہ نہ آئی، چارپائی سے لگے. بعض روایت میں 40 سال ہم 4 دن کا زکام برداشت نہیں کرتے، زکام کو ہی ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ زکام لگے کب جان چھوٹے گی. تو 40 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کیسے انہوں نے گزارا. تو بیماری جو ہے وہ تو مقرر وقت تک جائے گی، ہمارے واویلا مچانے سے رونے پیٹنے سے نہیں جائے گی. علاج سنت ہے، صدقہ کرنا سنت ہے تکلیف کو بھگانے کا، لیکن جائے گی وہ اپنے وقت پہ. تو اس پہ اگر ہم صبر کر لیں تو بیماری سے بھی نکل جائیں گے اور اجر بھی پا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک میں کہ جب صبر کرنے والے قیامت کے دن جائیں گے ان کو فرشتے جنت میں لے کے، تو کیسا استقبال ہوگا؟ سلام علیکم بما صبرتم. سلامتی ہو ان لوگوں پہ جو صبر کرنے والے ہیں، وہ الگ ہو جائیں، ان کو ایک الگ سے پروٹوکول دیا جائے گا جنت میں جانے کا. جنت میں جانے والے تو بہت سے ہوں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو جو دیا جائے گا وہ پوری دنیا کی آنکھیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گی. تو ان کو اس نام سے پکارا جائے گا جس کام کی وجہ سے وہ اتنے عزت ان کو مل رہی ہے. سلام علیکم بما صبرتم. سلامتی ہو ان پہ جنہوں نے اپنے مصائب پہ صبر کیا تھا. تو صبر جو ہوتا ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک صبر ہے جس کو کہتے ہیں صبر علی الاطاعت، نیکی پہ صبر کرنا. ایسے کام نیکی والے جن میں انسان کا نفس نہ چاہتا ہو پھر بھی اس کو کرنا، یہ صبر علی الاطاعت ہے. جیسے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس پہ نفس ہمیں بڑا تھپکی دیتا ہے کہ سوئے رہو، ابھی تو نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کو دبا کے اپنے نفس کو ختم کر کے اللہ کی اطاعت میں اٹھ جاتا ہے، وضو کرنے کی تیاری میں لگ جائے، تو یہ صبر علی الاطاعت ہے. اس پہ بھی اجر ہے. اور ہر فعل پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان بہت اعلیٰ رکھی ہے. اور جیسا کہ ابھی رمضان گزرا، روزہ، حلال چیزوں پہ پابندی اللہ نے لگا دی. روزہ دار کی حلال چیزیں ہیں، حلال کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پابندی کیوں لگائی کہ نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری والا سارا مہینہ ہوتا ہے، پریکٹس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس طرح فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی صبر علی الاطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں ہم صبر کے ساتھ، ہمارا دل کرتا ہے ہم کھائیں پیئیں، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن نہیں کھانا، اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ صبر علی الاطاعت ہے. دوسرا صبر ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں پہ صبر کرنا. گناہ کی طرف نفس مائل کرتا ہے کہ سارا خاندان یہ کام کر رہا ہے تو تم بھی کرو، تمہیں کوئی گناہ نہیں، بعد میں معافی مانگ لینا. شیطان اپنا جال بچھاتا ہے کئی طریقوں سے، دل میں خیالات لاتا ہے. تو اس گناہ کو کرنے پہ جو ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ سارے کر رہے ہیں، میں ان کو منع نہیں کر سکتی، کم از کم اپنے آپ کو تو بچا سکتی ہوں، یہ صبر علی المعصیہ ہے. گناہوں پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، یا جہاں پہ بیٹھے ہیں سارے اکٹھے بیٹھ کے کوئی ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے، دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں بھی یہ کروں جو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ اس گناہ پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، تو یہ صبر علی المعصیہ ہے. تو ہر قسم کے دوسرا جو ہم نے شروع میں پڑھا وہ جو صبر تھا وہ اپنے ہر مصیبت پہ اپنے آپ پہ صبر کرنا، جو بھی چھوٹی بڑی مصیبت آئی، ٹھوکر بھی لگی ہے تو بھی اس پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ ہمارے علماء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ بجلی بھی بند ہو جائے تو اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور جب بجلی آ جائے
تو اس پہ پھر الحمدللہ کہنا، کیونکہ یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر عمل جو بھی ہمیں لگے کہ ہمیں یہ مصیبت لگ رہا ہے اس پہ ہم آیت پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، یا جو حضرت ام سلمہ والی دعا ہے وہ پڑھ لیں، تو بڑی ہی مجرب دعائیں ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ خود میری اپنی ذاتی آزمائی ہوئی دعا ہے کہ تھوڑی سی بھی پریشانی ہے، جیسا کہ ہم کسی فیملی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں سڑک کے کنارے رکشے کے انتظار میں، تو زیادہ دیر تک ٹھہرنا ویسے بھی برقعے کے اندر تھوڑی بیزاری سی ہوتی ہے کہ جلدی سے بندہ کہتا ہے کہ کہیں سواری پہ بیٹھ جائے، تو اس میں آپ نے یا حی یا قیوم ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو آگے رکشہ آ جاتا ہے فوراً، چاہے جتنے بھی ہم رش میں ٹھہرے ہیں، کوئی نہیں، کہیں بھی آثار نہ ہوں سواری کے، لیکن سواری کا انتظام فوراً اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پڑھی تھی، تو بڑی ہی آزمودہ ہے۔ تو اس کا معمول ہمیشہ کے لیے رکھیں، ہر دعا میں رکھیں، اور باقی جو بھی ایسے معاملات پیش ہو جاتے ہیں جن سے ہمارا مزاج نہ مل سکے، حالات سے یا بندوں سے نہیں مل سکتا، تو اس موقع پہ ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ سکتی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور جو ہم نے کل دعا سیکھی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو یہ دعائیں ہمارا بڑا ہی ساتھ دیتی ہیں، یہ ہتھیار ہیں ہمیں ہر قسم کے آنے والے فطرات سے بچانے کے لیے۔ اس لیے دعاؤں کا جو مجموعہ کتاب ہے اس کا نام ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اوپر لکھا ہوتا ہے حصن حسین، سواد کے ساتھ حصن حسین، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ محفوظ قلعہ۔ جب دعاؤں کا معمول رکھنے والا جو بھی ہوتا ہے صبح شام کی خصوصاً جو دعائیں پڑھتا ہے وہ ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے، نہ اس پہ شیطان وار کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی مصیبتیں وار کر سکتی ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ میں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو صبح شام کی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہر موقع کی جو بھی دعا سکھائی ہیں وہ، تو ان دعائیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو بھی اپنے معمولات میں ہم شامل کریں۔ اور کون کون سی دعائیں ایک دفعہ آخر میں پھر ہم دہرائے دیتے؟ ایک دعا خیرا منہا، ایک یہ دعا، ایک اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جی ایک قرآنی دعا ہے، یہ قرآنی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور جو حالات آ جائیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی والا دامن پکڑنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ، یعنی ایڈوانس ہم یہ پڑھ کے رکھیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مضبوط رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔